अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाअल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी देखें सफाइयाँ चल रही हैं क्योंकि माशाअल्लाह रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं और रमज़ान की आमद है। और हर तरफ मैं कहती हूँ हर घर में अब यही चल रहा है, सफाइयाँ चल रही हैं। कुकिंग की कुकिंग हो रही है रमज़ान के लिए जी। और माशाअल्लाह कितनी रौनकें हैं रमज़ान की माशाअल्लाह। आप सोशल मीडिया देख लें, टिकटॉक ओपन कर लें, यूट्यूब कर लें, माशाअल्लाह हर तरफ रमज़ान की तैयारियां चल रही हैं, कुकिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। मैं कहती हूँ इतना रहमतों और बरकतों वाला माशाअल्लाह ये महीना है, कितना खूबसूरत ये रमज़ान का महीना है कि माशाअल्लाह हर तरफ एक महीना पहले से, अब तो 3 दिन रह गए हैं इंशाअल्लाह, एक महीना पहले से रौनकें लगी हुई हैं। आप जहाँ देख लें, जिस घर में देख लें, जिस वीडियो में देख लें, रमज़ान की तैयारियाँ चल रही हैं, सफाइयाँ चल रही हैं जी, शॉपिंग चल रही है रमज़ान के लिए, कुकिंग चल रही है। तो मैंने ना डिसाइड किया हुआ था कि एक दिन मैं कुकिंग करूँगी, रमज़ान के लिए बना के रख लूँगी कुछ चीज़ें। और उसके बाद जी आज मेरा प्लान था ये सफाइयाँ करने का कि रमज़ान से पहले जी हम भी घर को साफ़ कर लें। और आज फिर ना नाश्ते के बाद मैं फिर फ़ौरन शुरू हो गई हूँ। मैंने कहा फिर टाइम भी पता काफ़ी लग जाता है और साथ साथ फिर बच्चों को भी देखना। और बच्चों को जो है ना स्टडी के लिए मैंने बिठाया हुआ था, बच्चों के भी अब पता नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलें जी मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये टेस्टिंग वगैरह कर लूँ और आप लोग बैठ के ज़रा स्टडी कर लो। और बच्चे भी बस देखते हैं ना, जब माएँ मसरूफ़ हो जाती हैं तो फिर पूरा फोकस नहीं करते। और जी बस यही दुआ है कि जिस तरह हम अपने घरों को हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहे हैं, इसी तरह अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदक़े हमारे दिलों को भी इसी तरह साफ़ और पाक कर दे और हमें ईमान वाला बना दे। और इंशाअल्लाह इस रमज़ान आप लोग भी, मैं भी, हम सब ये नियत कर लें कि हमने अल्लाह ताला को राज़ी करना है, अल्लाह ताला को मनाना है। और इतना रहमान रब, इतना रहीम रब है। और यकीन करें हम सोचते नहीं हैं। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान सारी ज़िंदगी भी गुनाह करता है तो एक दफ़ा आके तौबा कर ले तो मैं माफ़ कर दूँगा। तो मैं कहती हूँ कितनी ये सोचने वाली बात है कि इतना रहमान रब, इतना रहीम रब कि देखें अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि मैंने अपने बंदों को सज़ा दी कि इनको आग में डाल के क्या करना है। और कितनी खूबसूरत बात है। और देख लें वो अल्लाह इतना रहमान है, इतना खूबसूरत रब है कि वो कहता है कि अगर सारी ज़िंदगी भी गुनाह किए हैं तो मेरा बंदा बंदी एक दफ़ा की माफ़ी मांग ले। अब देखें आजकल तो हम सबसे ज़्यादा प्यार ना अपनी औलाद से करते हैं, बच्चों से करते हैं। और सब ऐसे ही हैं, सब माँ बाप ऐसे ही हैं। कितनी बच्चों की हर वक्त फ़िक्र होती है, टेंशन होती है, इनकी स्टडी अच्छी हो, इनकी जॉब अच्छी हो, इनके पास दुनिया की हर खुशी हो, हर नेमत हो, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए। और फिर भी नहीं हमें पता होता कि बड़े होके ये बच्चे हमें माँ बाप का ख्याल रखेंगे या नहीं। मतलब जिस तरह आजकल चल रहा है हम देख भी रहे हैं। मतलब इतना आप अपने बच्चों के लिए करते हो क्योंकि मेरे ख्याल से अब बच्चों से बढ़ के, अपनी औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। मैं एक माँ हूँ और मेरे तो यही ख्याल है, यही सोच है कि बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होता और आपको कुछ नहीं नज़र आता। और आप कितना कुछ उनके लिए आप करती हो, इग्नोर भी करती हो। ये करना उन पे एहसान नहीं है, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के अलावा भी औलाद है हमारी और औलाद से तो आगे बढ़ के कोई चीज़ नज़र आती ही नहीं माँ बाप को। तो मैं इसलिए ये मिसाल दे रही हूँ कि हम कितना कुछ अपने बच्चों के लिए करती हैं और हमें पता नहीं होता बड़े होके ये माँ बाप को पूछेंगे भी या नहीं।
جس طرح ہم معاشرے میں دیکھتے بھی ہیں، بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ اور میں اس لیے یہ مثال دیکھ رہی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا، ہمیں سب کچھ دینے والا ہے، کامیاب کرنے والا ہے ہی وہ۔ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، اگر ہمارا اللہ نہ چاہے، رب نہ چاہے، تو ہم کبھی نہیں کامیاب ہو سکتے۔ میں کہتی ہوں یہ پیسہ کیا چیز ہے، یہ مال و دولت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، مال و دولت اور پیسہ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی دیا ہوا ہے جو نافرمان ہیں، کافر ہیں یا مسلم نہیں ہیں، تو اللہ نے ان کو بھی دیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بس رسی ان کی ڈھیلی کی ہوئی ہے یا آزما رہے ہیں۔ تو مطلب بات کا یہ کہ پیسے کی بات نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ اتنا رحمان رب ہے کہ ہمیں کہتا ہے کہ ساری زندگی بھی گناہ اگر آپ نے گزار دیے تو ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ تو ایسا جب رب ہو ہمارے پاس، اتنا رحمان، اتنا رحیم، تو پلیز ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنی فیملی کے لیے، اب دیکھیں اگر گیسٹ گھر میں آنے ہوں، کوئی دعوت وغیرہ کی ہو، تو کتنی ہمیں ٹینشن لگی ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ گھر بالکل صاف ستھرا، ہر چیز اچھی ہونی چاہیے، کھانا اچھا ہونی چاہیے، مزے مزے کے کھانے ہونے چاہیے، ان کو پسند آ جائے، اتنا امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ ہے، کیا ہمیں اس اللہ کو نہیں راضی کرنا چاہیے جو اتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور ہر جگہ اسے ہماری فکر ہے۔ اس لیے پلیز دنیا داری کے ساتھ ساتھ نہ ہمیں کوشش کریں ہم کہ اپنے اللہ کو بھی راضی کریں۔ اب دیکھیں، اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے نا تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، ہر چیز ملے گی، اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر چیز، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ساری خواہشیں، ہر چیز پوری ہو جاتی جو جو آپ چاہتے ہو۔ بس نا کبھی کوئی تھوڑی آزمائش ہوتی ہے یا انسان کا اللہ تعالیٰ صبر بھی دیکھتے ہیں۔ تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ کتنے کرم کیے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ بہت کرم ہے، سب پہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے۔ تو میری بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہاں اسپیشلی ہمارے بچوں کی۔ مجھے تو نا آج کل کے بچوں کا بہت آتا ہے کہ دیکھیں جس طرح ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اس بارے میں سکھائیں، نماز، تلاوت، بچوں کا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے کہ ان کا اچھا اخلاق ہو۔ اب دیکھیں، اگر ان کا اچھا اخلاق ہوگا، ہمارے بچے نیک اور فرما بردار ہوں گے، تو اس میں بچوں کا ہی فائدہ ہے کہ بچوں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا ہوگا، ماں باپ بھی راضی، اللہ تعالیٰ بھی راضی، اور اس کے بعد ان کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے پلیز ہم سب کوشش کیا کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کریں۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو سزا دے کے کیا کر لینا ہے، اور اتنا پیارا رب، اور ہمیں یہ دیکھیں دنیا میں کوئی ایک لفظ بول دیتا ہے نا، یا ہمارے بچوں کو کوئی لفظ بول دیتا ہے تو یقین کریں بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ ہمیں کوئی بات کر جاتا ہے تو ہم ساری زندگی نہیں اس کو بولتے کہ فلاں نے مجھے، فلاں میرے ریلیٹیو نے یہ بات کی تھی۔ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، یا دور ہو جاتے ہیں باتوں کی وجہ سے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ وہ ہمارے لیے کہہ رہا ہے کہ اب توبہ کر لو، میری طرف آ جاؤ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، اب سچے دل سے توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا۔ تو میں کہتی ہوں اس میں بھی ہماری بھلائی ہے، اتنا مہربان رب، اتنا رحمان رب ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے ہر طرف سے۔ بس نا ہم لوگ ان چیزوں کو سوچتے نہیں ہیں، ہمیں نا بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سوچیں نا تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم نیک اعمال کریں گے یا گناہوں سے بچیں گے، اچھا سوچیں گے تو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا نا ہمیشہ دعا کیا کریں، آپ لوگ ہمیشہ اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق والا بنا دے، اعلیٰ ایمان والا بنا دے، یا جو بھی آپ کی نیت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہم جو سوچتے ہیں نا، جو نیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرتے ہیں ہماری، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہم ویسے بن سکیں گے، وہ ہم عمل کر سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہ ہو تو انسان نہیں کر سکتا۔
جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہدایت بھی اس انسان کو دیتا ہوں جسے میں چاہوں۔ تو اب دیکھیں کتنی خوش قسمت وہ لوگ ہیں، کتنی خوش قسمتی ہیں جو ہدایت پہ ہیں، اور وہ کتنے بد قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ اور کتنی یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے صرف ان کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اور آپ لوگ بھی، ہم سب نہ دعا کیا کریں اپنے لیے ہدایت کے لیے، بچوں کے لیے ہدایت کے لیے۔ اور میں کہتی ہوں ہر طرف سے ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ ہم گناہوں سے بچیں گے یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو ہماری یہ دنیاوی زندگی بھی بہت اچھی جائے گی۔ ہر مدد، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رائے ہوگی، اور آخرت میں بھی جا کے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ بس نیت ہونی چاہیے، کہتے ہیں نا مال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ جتنا مرضی نہا دو کہ مسجد چلے جائیں، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے نا نماز کے لیے تو کوئی فائدہ نہیں آپ کی نہا دو کے جانے کا۔ تو وہی بات ہے، بس ہم اپنی نا اس رمضان میں ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اپنی لائف کو بھی رمضان کی طرح بنانا ہے، جس طرح ہم گھروں کو پاک صاف رکھتے ہیں